السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ اجل معین کے ساتھ ہر ایک کا وقت طے ہے، لہذا انسان کی بہترین محافظ خود موت ہے۔ آپ کی موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت نہیں لا سکتا۔ وَقَائِنٍ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَانُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَقَامُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ ہی باطل کے آگے نگوں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی صابروں سے محبت ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ پہلا تو نہیں ہے۔ اللہ کے بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جن کی معیت میں بہت سارے اللہ والوں نے، اللہ کے ماننے اور چاہنے والوں نے، اللہ کے دیوانوں اور متوالوں نے، اللہ کے غلاموں اور عاشقوں نے اللہ کے دشمنوں سے جنگیں کی ہیں۔ ربی اور ربائی کا لفظ آج بھی یہودیوں کے ہاں استعمال ہوتا ہے، تو اے مسلمانوں ان کا کردار اپناؤ اور دل گرفتہ نہ ہو۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول تھا کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اے رب ہماری بخشش دے ہمیں ہمارے گناہوں، اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا ہو تو اسے معاف فرما دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ حضرت طالوت کے ساتھیوں کی بھی یہی دعا تھی، اور سورہ بقرہ کے اختتام پر آنے والی دعا کے الفاظ بھی یہی تھے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آج کی آیتوں کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ ان سب پر عمل کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔